ایک معروف مورخ کا کہنا ہے اگر کسی قوم کو مٹانا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان تمدن ثقافت کو مٹا دو، قوم خود بخود مٹ جائے گی۔ بس یہی وجہ ہے اگر تاریخ پر غور کیا جائے تو قوموں کا وجود اسی بنا پر مٹا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب انڈس ویلی سوزولیشن میں مورخوں نے جس قوم کا ذکر بہادر، جفاکش اور خوبصورتی سے کیا ہے وہ انڈین آرین ہے، جس کی مثال آج بھی دریائے سندھ کے کنارے بٹالک سیکٹر کے 5 گاؤں گرکون، درسکس، ہنو، دا اور بھیما میں ہے۔ زمانے کی گردش نے کئی رنگ بدلے، جنگیں لڑی گئی، سیلاب آئے، طوفان آئے، سونامی سے شہر مٹ گئے، کئی قوموں کا وجود مٹ گئے، لیکن انڈین آرین کے بٹالک سیکٹر میں رہنے والے ان 5 گاؤں نے اپنا تمدن ثقافت برقرار رکھا، جو ایک لاجواب اور خوشائن بات ہے۔ اس نایاب تمدن اور ثقافت کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ بٹالک سیکٹر آتے ہیں اور اپنے کتابوں اور کیمرے میں قید کر کے لے جاتے ہیں۔ 1999 کی جنگ آپریشن وجے کے کئی سالوں کے بعد سرکار نے بٹالک سیکٹر کو ٹورسٹ کے لیے کھول دیا اور دنیا بھر کے ٹورسٹ بٹالک سیکٹر کی طرف راغب ہوئے، لیکن اس تمدن اور ثقافت کو صرف 15 اگست، 26 جنوری یا VIP کو دیکھنے تک ہی محدود رکھا گیا۔ بس یہی سے 18 سالہ کنزش ڈولما کی کہانی شروع ہوتی ہے، جس کو فوج نے آنکھوں کی روشنی اور بناوٹ دے کر ایک نئی زندگی بخشی۔ 25 گاؤں کی 18 سالہ کنزش ڈولما بچپن سے ہی آنکھوں میں ٹیڑھا پن کی وجہ سے لاچار اور مجبور تھی۔ ایک خوبصورت لڑکی جو ہر فن مولا تھی، پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹیلرنگ، قالین، گھریلو کام کاج میں دن رات محنت کرتی تھی، یہاں تک کہ سلمہ ہائی اسکول میں جب تعلیم کے لیے گئی تو کنزش ڈولما کو اپنی آنکھوں کا احساس ہوا، یعنی سوسائٹی میں شرم محسوس کرنے لگی اور تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہوئی۔ ماں باپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ اس کا علاج کر سکے۔ کئی ڈاکٹروں اور امچے کو دکھایا تو انہوں نے پیدائشی ٹیڑھا پن کہہ کے اپنا پلہ جھاڑ دیا۔ میں بچپن سے ایسے تھا، اس کا پھر دھیرے دھیرے اس کا یہ پرابلم تھوڑا بڑھ گیا، ابھی پڑھنا چھوڑ دیا اس نے، اور ابھی وہ آرمی کی وجہ سے اس کو تھوڑا علاج کرانا، جیسے کمانڈر صاحب کی مہربانی سے اور کمانڈر میم صاحب کی مہربانی سے اور میں کو وہاں پہ سیو صاحب کی مہربانی سے میرے کو یہ جان ملا، یہ تو میں جیسا غریب آدمی کو ادھر تک دینے کی۔ بول چال میں ایک نوجوان لڑکی آنکھوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سماج میں ایک بوجھ سمجھنے لگی، جس سے اس پر ہمیشہ ایک ذہنی دباؤ بنتا گیا، لیکن کہتے ہیں جہاں چاہ وہاں رہا۔ ایک دن یہ بات ٹائیگر ہل ڈویژن کے کمانڈنگ آفیسر تک یہ بات پہنچی، جنہوں نے ٹائیگر ہل ڈویژن کے بریگیڈ کمانڈر اور 8 ماؤنٹنگ ڈویژن کے جنرل افسر کمانڈنگ تک یہ اطلاع دی، جنہوں نے آپریشن ڈسٹرکٹ کے تحت لڑکی کو لے کے جنرل ہسپتال میں معائنے کے لیے روانہ کیا، جہاں سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ لڑکی کی آنکھوں کا علاج آرمی اپنے خرچے میں پونے میں کرے گی۔ اس مسئلے میں ٹائیگر ہل بریگیڈ نے ایک دربار دیا، جہاں لڑکی کے رشتہ دار، ماں باپ اور اعلیٰ آرمی آفیسر نے کنزش ڈولما کو پونا روانہ کرنے پر غور فکر کرنے کے لیے بحث کی۔ 3 ہفتے بعد کنزش ڈولما واپس گھر لوٹی تو ایک خوبصورت، نوجوان اور دلکش لڑکی بن کر تھی، جس کی واپسی کی خوشی میں تمام آئرن بیل نے جشن منایا اور آرمی کا شکریہ ادا کیا۔ Jadi kini yang betul dia boleh tension kan macam mana itu change juga saya cakap ठीक संगे dah संगे je boleh ठीक ठाक नहीं boleh boleh ni katin juga। आर्मी शुक्रिया, कमांडर साहब शुक्रिया, ngaci unity syade kha, ngaci garib yet bin, ngaci galang lecce met bin, khay syade ka ngaci bomo dare maner dimos. من كمان بنسى من سب فإكاديمية أتيجي بجنة تعلم هوج بيشون جنش مو بيهم يجي بيهراها ميا أتيجي بعد ما ستن جوتنس تحصلش ما تنهو أمشينش زندگی بر أمشينش. بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں پہلے بہت پرابلم تھا، ابھی فوج کی مہربانی سے اس کا علاج کرا کے اور کمانڈر میم کی مہربانی سے اور جوشی صاحب کمانڈر صاحب اور نے ان کو ماں کے
CO साहब और टॉयसी साहब ने भी साथ दिया और आला अफसर ने साथ दिया कि मैं घुमाओ गए। इनके मेहरबानी से मैं इनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि मेरे लड़की अभी ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। खैर सगाली यानी सद्भावना के तहत एक बार फिर मायूस और नामुमकिन को मुमकिन बनाया।